اسلام آباد، جس کی وجہ شہرت سرسبز و شاداب درخت، مارگلہ کے پہاڑ اور دور تک نظر آنے والے خوبصورت مناظر ہیں۔ شہر بے مثال میں صبح کے آغاز میں ہی زیادہ تر لوگ فروٹ منڈی کا رخ کرتے ہیں۔ فروٹ منڈی میں صبح سویرے ہی ایک میلے کا سما ہوتا ہے۔ پاکستان کے دور دراز علاقوں سے تاجر برادری تازہ اور لذیذ پھل، کٹہن اور طویل راستوں سے ہوتے ہوئے اسلام آباد کی فروٹ منڈی میں پہنچانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ دکاندار اور چھاپڑی فروش صبح سویرے ہی منڈی کا رخ کر لیتے ہیں، جہاں ان کا بیوپاریوں کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے۔ یہاں کشمکش ہوتی ہے ریٹ بڑھانے اور گرانے کی۔ کبھی بیوپاری کا وار چلتا ہے تو کبھی خریدار فائدے میں رہتا ہے۔ منڈی بہت سے لوگوں کے لیے روزگار کا ذریعہ ہے۔ یہاں ننھے محنت کش بھی دکھائی دیتے ہیں، جو سامان اٹھا کر اپنی روزی کمانے کے لیے مختلف قسم کے جتن کرتے نظر آتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف منڈی میں آئے ہوئے عام شہریوں یا کسانوں کے چہروں پر ایک نظر ڈالیں تو مہنگائی سے کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں، اور اس مہنگائی کی بڑی وجہ مقتدر اداروں اور آڑتی نظام کو ٹھہراتے ہیں۔ دیکھیں، آڑتی جو ہے نا، ہماری یہ ایک ٹپیکل لینگویج میں آڑتی کہا جاتا ہے، جو اردو میں آپ سمجھ لیں۔ بیسیکلی یہ ڈیلرز، کمیشن ایجنٹس بھی کہہ لیں ان کو، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم کمیشن پہ کام کرتے ہیں۔ آڑتی جتنے ہوتے ہیں منڈیوں میں، پاکستان میں بھی، ایون پوری دنیا میں بھی جو منڈیاں ہیں، مارکیٹس ہوتی ہیں، ہول سیل مارکیٹس، ان میں جو ڈیلرز بیٹھے ہوتے ہیں، آپ ان کو آڑتی کہہ لیں۔ اب آڑتی کرتا کیا ہے؟ آڑتی بیسیکلی اپنا سرمایہ جو ہے وہ انویسٹ کرتا ہے کراپس میں، فارمرز کو دیتا ہے پیسے، کیونکہ فارمرز کے پاس تو اتنا پیسہ ہوتا نہیں ہے۔ پھر وہ فارمرز کے جو مال ہوتے ہیں یا باغات کا جو پھل ہوتا ہے وہ منڈیوں میں آتا ہے، اور وہ منڈیوں میں پھر آڑتی جو ہوتا ہے وہ اوپن آکشن کے ذریعے، کیونکہ یہ اوپن آکشن فروٹ ویجیٹیبل جو ہوتا ہے یہ اوپن آکشن کے ذریعے ہی سیل کیا جاتا ہے۔ اس کی کوئی اس کموڈٹی کی پرائزز جو ہے فکس نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ پھر آڑتی جو ہے وہ اس کو اوپن آکشن کرتا ہے، ڈیلی آکشن ہوتی ہے فروٹ ویجیٹیبل کی، اور اس میں آڑتی کی اپنی جو کمیشن ہوتی ہے وہ لیتا ہے، اور باقی جو اس کا فارمر کی جتنی اس کی کموڈٹی کی جو اس کے جو سیل ہوتی ہے وہ اس کو پھر واپس کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک سلسلہ نظام جو ہے نا، یہ پارٹیشن سے پہلے بھی ایون انڈیا پاکستان میں، بنگلہ دیش اور آپ کے مڈل ایسٹرن، یہی ایک جو ہے نا، یہ رائج الوقت جو ہے نا، یہ جو سلسلہ چل رہا ہے وہ یہی ہے۔ آج کے دور میں چھوٹے کسان مایوسیوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہر گزرتا دن ان محنتی اور جفاکش کسانوں کے لیے نئی پریشانیاں لا رہا ہے۔ زندگی ہل چلاتے گزر جاتی ہے، مگر قرض کا بوجھ ہے کہ کم نہیں ہوتا۔ بات کر رہے ہیں بلوچستان سے، جو سیب آتا ہے نا ہمارا، وہاں پر پانی نہیں ہے، بلوچستان میں نہری نظام کوئی نہیں ہے۔ 1000 فٹ سے بور کر کے پانی نکال کر فصل کو لگایا جاتا ہے، اور جب جون کا مہینہ، مئی کا مہینہ آتا ہے تو بجلی وہاں نہیں ہوتی ہے۔ بجلی گورنمنٹ دیتی نہیں ہے، صرف کوئٹہ شہر کو دیتی ہے، بلوچستان کے دیہات ایریے میں بند ہوتی ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ ڈیزل سے چلاتے ہیں، شمسی لگاتے ہیں، ان سے لگا کر پھر وہ پانی نکال کر فصل کو تیار کرتے ہیں، جس پر خرچہ بڑھ جاتا ہے۔ فصل کی کاشت کے موقع پر کاشتکار کو ہمیشہ آڑتی کا دستنگر ہونا پڑتا ہے۔ یوں کاشتکار اپنی فصل صرف اس آڑتی کی دکان پر لے جانے کا پابند ہے جس سے اس نے فصل کی کاشت کے وقت رقم پکڑی ہوتی ہے۔ آڑت نظام اگرچہ کوئی آئیڈیل نہیں، لیکن اس کی بدولت کسان کا کھیتی باڑی کا دھندا چلتا رہتا ہے۔ آڑتی تو بغیر ہم مال نہیں بیچ سکتے، جو ہماری وقفیت نہیں ہے ادھر۔ آڑتی بیسیکل منڈی کا ہے، وہ مال بیچ بھی سکتا ہے، 2 گاڑیوں ایک ہو، وہ اس کے سر پہ ہم وپاری آڑتی کے سر پہ چلتا ہے، کیونکہ وہ پہلے طے کرتا ہے میں 7% کمیشن لوں گا، چاہے ادھار دوں چاہے نقد دوں۔ زراعت کے شعبے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ملکی افرادی قوت کی اکثریت زراعت سے منسلک ہے، لیکن ملک میں کسان ماحولیاتی تبدیلیوں، ناقص حکومتی پالیسیوں اور مہنگائی کی وجہ سے مشکلات سے دوچار ہیں۔ دیکھو نا، جو آج سے 2 سال پہلے بھائی جان ہمارے گڈیاں کے ٹرانسپورٹر کا جو کرایہ تھا وہ تقریباً 30 سے 32 ہزار سے اوپر نہیں گیا تھا۔ اب کرایہ چل رہی ہے 50 ہزار، 47 48 ہزار سے کوئی گڈی کم نہیں آ رہی، اور اسی لحاظ نال پچھلے 2 سالیں سے خربوزہ، پچھلے سال بھی یہی ورائٹیاں، یہی فروٹ 1000 سے رکھ کے 1300 روپے کارٹن بکے۔ آج وہی فروٹ 450 روپے کا کارٹن بک رہا ہے، جس کا وزن 17-18 کلو ہے۔ گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے یا
ज़राअत को फ़ायदा देना चाहती है, तो जो खादें हैं पिछले साल 2 सालों से 2200-2300 रुपए की मिलती थी, इस साल 5500 रुपए की मिल रही है। या तो उस लिहाज से हमारे फ्रूट का भी रेट बढ़ा है। लेकिन दूसरी तरफ आढ़ती भी अपनी मजबूरियों का रोना रोते हुए दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि कोई इंसान नुकसान के लिए पैसे कारोबार में नहीं डालता। जिस तरह आपका आम दुकानदार एक बिजनेस कर रहा है, या इंडस्ट्री में जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो एक बिजनेस कर रहा है, वो कभी लॉस के लिए बिजनेस नहीं करता। आप जब अपना सरमाया लगाते हैं तो आप लॉस के लिए लगाते हैं? नहीं, आप प्रॉफिट एंड लॉस के लिए सरमाया लगता है, जिसमें लॉस भी का एहतमाल भी होता है और प्रॉफिट भी होता है। आड़ती जो होता है वो बेसिकली एक बिजनेसमैन है जो फार्मर की प्रोड्यूस बेचता है। हुकूमत की तरफ से मुनासिब इक़दामात न होने की वजह से पाकिस्तान में फलों और सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, क्योंकि मिडल मैन को लूट मार की खुली छूट मिली हुई है। अगर मेरे से आप पूछे तो सबसे ज़्यादा महंगाई की जिम्मेदार हुकूमत है। उसकी वजह सुन लें, मैं यहाँ बैठा हूँ, 22 करोड़ में मैं प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स, साल की रिटर्न, हर चीज़ मैंने अपनी शो की हुई है। रिटेलर भी टैक्स देता है, किसान को टैक्स कोई नहीं है, मगर उसको सहूलतें कोई नहीं है। सब कुछ उसने अपने पैसे से करना है और हर चीज़ उसने रुपये की 2 रुपये खर्च कर कर अपने भाग पर करना है। ये कहना कि ये आर्थिक महंगाई का जिम्मेदार है किसान है या रिटेलर है। अभी रिटेलर की बात आप करते हैं, आड़ती एक चीज़ 100 रुपये की बेचता है, 100 रुपये की बेचकर मजदूरी डालकर वो अपनी जगह पर लेकर जाता है, उसको 110 की पड़ जाती है। जाहिर है वो 10, 20, 30 मुनाफा कमा कर ही आगे देगा ना। अगर वो मुनाफा नहीं कमाएगा तो वो इधर बैठकर बच्चों की रोज़ी कमाने के लिए आया तो पल्ले से नहीं डालेगा। 10, 15, 20, 50% तक भी आप कह सकते हैं जो हम ऑक्शन करते हैं ना, जब वो रेडी पर दुकान पर जाती है तो 50% उसकी रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। जब तक ज़रई शोबा की दस्तावीज़ बंदी नहीं की जाएगी तब तक गरीब आवाम के लिए सुख का सांस लेना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है।